बकी के हमरा। ये मदीना है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर, खुदा के बरगुज़ीदा बंदों की सखावत का शहर و آفتابی سرشار از صمیمیت. اینجا مدینه ये است، मदीना है, شهر عشق و محبت، इश्क و मोहब्बत का शहर, شهر کریمان अहले اهل बैत و अलैहिस्सलाम شهر سخاوت का शहर, مردان و زنانی به رنگ خود. खुदा के बरगुज़ीदा बंदों की सखावत का शहर। اینجا ये مدینه است، मदीना है, شهر پیامبر رحمت، रहमत का पैगाम लाने वाले شهر नबी का فاطمه शहर, مادر کرامت، मादर و करामत شهر برکت फातिमा सहरा सलामुल्लाह अलैहा का शहर, बरकत और शहामत का शहर। ये اینجا मदीना مدینه है, است، इंसानियत شهر का शहर, انسانیت، اما در अबू جلال तालिब خیرش، अलैहिस्सलाम شهر और ابی उनके طالب शुजा و फर्जंदों का فرزندان शहर। دلاور او، فرزندان صلابت و استواری. اینجا ये مدینه است، मदीना है, جنت دوم بعد از مکه، मक्के के बाद بوی گل و ریحان، दूसरी जन्नत। در کوی و برزنش پیچیده و صوت هزار همراه با نغمه های منادی در گلدسته هایش طنین افکنده. اینجا ये مدینه است، मदीना है, یا صفای خلوت افلاکیان دارد بخی. از مسجد النبی मस्जिद راهی नबवी بقیع से می‌شوید. बकी की तरफ चलते یکی از مقدس ترین بقعه ها जमीन के इंतहाई मुकद्दस टुकड़ों में से एक टुकड़ा شمع و چراغ این آستان بیگانه است. الفتی با مهر و ماه آسمان دارد بقیع. ये बकी है, जहां 4 मासूम इमामों की आरामगाह है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और उनकी औलाद और रिश्तेदारों में से भी कई लोग यहाँ आराम फरमा हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबियों, शुहदा और उलमा का जाए मदफन ये बकी है, जो कभी खजूरों के बुलंद बाला दरख्तों में घिरा हुआ था और एक अरसे तक
ان مقدس اجساد کے اوپر گنبد و بارگاہ نے اپنا سایہ کر رکھا تھا، لیکن آج یہ بقیع ہے، مدینے کی آغوش کا چمکتا ہوا نگینہ جو بلندی میں عرش سے زیادہ عظیم اور انتہائی بلند مرتبے کا حامل ہے۔ حرم نبوی کے زائروں کے ساتھ ہم بھی بقیع چلتے ہیں۔ ان دنوں زائروں کو دن میں 2 مرتبہ یہاں آنے کی اجازت ملتی ہے، صبح سورج نکلنے اور شام نماز عصر ادا کرنے کے بعد۔ کبھی اس جگہ روشنی ہوا کرتی تھی، شمع و چراغ جلائے جاتے تھے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گنبد و حرم ڈھائے جا چکے ہیں۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے اہل بقیع کی زیارت کے آداب میں لکھا ہے کہ جب حرم میں داخل ہونا چاہو تو پہلے تو اذن دخول پڑھو، آرام اور اطمینان کے ساتھ قدم اندر رکھو، اپنے جوتوں کو اتار لو اور احترام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے حرم میں جاؤ۔ لیکن اے ہمارے مظلوم اماموں، ہم آپ پر قربان جائیں، کہاں ہیں آپ علیہ السلام کے حرم؟ ہم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا الامام الغری۔ ایک مشہد کا رہنے والا شخص بقیع کی زیارت کے بعد امام رضا علیہ السلام کے حرم پہنچا اور کہنے لگا، اے امام رضا علیہ السلام، آج کے بعد آپ علیہ السلام کو غریب نہیں کہوں گا، کیونکہ غریب تو آپ علیہ السلام کے اجداد ہیں جو بقیع میں دفن ہیں، جن کا نہ تو کوئی حرم ہے اور نہ کوئی زائر اور نہ ہی وہاں کوئی روشنی کا انتظام ہے۔ اس قبرستان میں انصار میں سب سے پہلے اسد بن زرارہ اور مہاجرین میں عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا۔ ان کے بعد ابراہیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو بھی یہیں آسودہ خاک کیا گیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے اپنے مرنے والوں کو وہاں دفن کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا۔ اسی وجہ سے مختلف قبیلے والوں نے بقیع کے ٹکڑوں کو اپنے اپنے اختیار میں لے کر وہاں موجود درختوں کو کاٹ ڈالا اور اس میں قبروں کی تیاری شروع ہو گئی، اور اس کے بعد سے مدینے کے بنی سلمہ و بنی حزام نامی قدیمی قبرستان میں لوگوں نے جانا بند کر دیا۔ بقیع کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے، قیامت کے دن بقیع سے 70,000 افراد محشور ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، قیامت میں بقیع سے 70,000 افراد محشور کیے جائیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ سب بغیر حساب کتاب کے بہشت میں داخل کیے جائیں گے۔ قبرستان بقیع میں مدفون ائمہ علیہم السلام کی قبور کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قبرستان پہلے 4 دیواری کے اندر واقع تھا اور ائمہ علیہم السلام کی قبروں پر پہلے گنبد، ضریح اور عمارت تعمیر تھی۔ لیکن
8 شوال سن 1344 ہجری میں اس بارگاہ کو گرا دیا گیا۔ 14 صدیوں میں آنے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں بقیع اگرچہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے، لیکن اب بھی وہاں موجود قبروں کو دیکھ کر اس میں موجود نظم و ضبط کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام رشتہ داروں کی قبریں بقیع کے مغربی حصے میں واقع ہیں، جبکہ ائمہ علیہ السلام کی قبریں ایک مخصوص گوشے میں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج و اولاد کی قبور بھی ایک خاص جگہ پر واقع ہے۔ تاریخ میں یہ بات بھی درج ہے کہ بقیع کے چاروں طرف لوگوں کے گھر اور آبادی ہوا کرتی تھی۔ بقیع کا دروازہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی جانب کھلتا ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول اسی راستے سے بقیع میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ بقیع کی زمین پہلے کافی بلند تھی، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زمین نیچے ہوتی گئی۔ بقیع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زمین کے ساتھ پیوست اور اس زمین کے رہنے والے دوستوں کی یادگار ہے۔ آپ کو بقیع جا کر اپنے دوستوں اور اصحاب کی زحمتوں اور اذیتوں کی یاد آ جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ارواح کو خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ یہ بقیع ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر چلتے ہوئے ہم بھی وہاں کی ملکوتی فضا میں مدفون شہدائے اسلام اور اس خاک میں چھپے افراد کی قربانیوں کو ذہن میں لاتے ہوئے ان پر اپنا درود و سلام بھیجتے ہیں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھنے پر چند بے نام و نشان قبریں دکھائی دیتی ہیں، جن پر نہ کوئی کتبہ نہ ہی کوئی تختی، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ قبور ان مہاجرین اور انصار کی ہیں جو احتمالاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے متعلق ہیں۔ ان قبور سے اوپر پتھر کی دیوار کے حصار میں 6 قبریں دکھائی دیتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی 4 قبریں جو 4 نیک و طاہر اجساد سے متعلق ہیں، 4 بہترین انسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت۔ ان 4 قبروں سے ذرا ہٹ کر الگ سے نظر آنے والی 2 قبروں میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام، جبکہ دوسری قبر امام علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی ہے، جو اپنی مہربانیوں اور محبتوں کے سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد نے 8 سال